1947 سے لے کر 2013 تک 67 سالوں میں پاکستان میں 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے اور ہماری حکومت نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر دنیا کو دنگ کر دیا اور لوڈ شیڈنگ کو زیرو کر کے ملک کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل کر دیا۔ اسی طرح جب 2013 میں سی پیک کی بنیاد رکھی گئی تو لوگ ہم پر ہنستے تھے کہ کہاں یہ حکومت، یہ ملک اور کہاں چین کی کامیاب ترین اور تیز ترین ترقی کی رفتار، یہ کیسے چلیں گے ساتھ؟ لیکن وہی ناقدینوں کے منہ بند ہو گئے جب ہم نے الحمدللہ 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کر کے دکھا دیے۔ تو وہ ویژن 2025 کا سفر جسے ہم بے سر و سامانی سے شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہمارے ارادے پختہ تھے، ہمیں سی پیک جیسے منصوبے نے مدد کی، تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے جو انٹرنیشنل رینکنگ جاری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو جائے گا۔ جو ہمارے اس گول کی ویلیڈیشن تھی کہ 2025 تک ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں ہوں گے، پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک ہمیں ٹاپ 20 اکانومیز میں پروجیکٹ کیا، گویا کہ پاکستان کو G20 میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ رپورٹ جاری کی، جس میں 2019 اور 2020 کے لیے 6% پہ پاکستان کی گروتھ کو پروجیکٹ کیا گیا، اور یہی وہ 6% شرح ترقی تھی جس کے اوپر ہم نے توانائی کے منصوبوں کی پلاننگ کی تھی، تاکہ پاکستان کی معیشت اگر 6% سے ترقی کرے گی تو ہمیں کسی موقع پر توانائی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نالائق نااہل حکومت نے، جس کو دھاندلی کے ذریعے سی پیک کے منصوبوں کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت پاکستان پہ مسلط کیا گیا، اس نے اس گروتھ مومنٹم کو کریش کر دیا۔ بین الاقوامی حلقوں میں، سرمایہ کاری کے حلقوں میں جب یہ خبریں عام ہوئیں جنوری فیبرری 2018 میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ کامیاب ہونے نہیں دینا، یہ خبریں میڈیا میں چھپیں، تو ایک دم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ سرکلز میں پینک ہو گیا، وہ تمام انفلو رک گئی اور پاکستان کو ایک سپائرل کرائسس میں دھکیل دیا گیا، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا اس نالائق حکومت کو 1.5 سال یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اقدامات اٹھانے تھے، اور انہوں نے آ کے جو 2 اقدامات اٹھائے، ایک 30% سے زیادہ ڈی ویلیویشن کرنے کا اور دوسرا پالیسی ریٹ کو 13.25% پہ لے جانے کا، دونوں نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو میں ہی نہیں کہہ رہا، خود شوکت ترین صاحب 4 مہینے پہلے فرما چکے ہیں کہ ڈی ویلیویشن اور پالیسی ریٹ کو 13.25% کرنے کے فیصلے پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ کس نے کیے فیصلے؟ ہم نے تو نہیں کیے تھے۔ اور پاکستان کو ویژن 2025 کے سفر سے کس نے ڈیریل کیا؟ نہ صرف ہم نے ویژن 2025 کا لانگ ٹرم پلان بنایا، بلکہ میڈیم ٹرم پلان 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 اور 18 کا بھی ہم نے کامیابی سے مکمل کیا۔ 11ویں 5 سالہ منصوبے میں
ہمارا ہدف 3,000 ارب کی سرمایہ کاری کا تھا. ہم نے 3,200 ارب روپے کی ریکارڈ پبلک انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ کے اندر کی, جس سے توانائی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس سے پچھلے 5 سالوں میں جو 700 ارب تھی اس کے مقابلے میں 1400 ارب سے زیادہ کی توانائی میں ڈبل انویسٹمنٹ کی, تبھی یہ منصوبے لگے. اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اس میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں. آج کراچی سے حیدرآباد سفر کرنے والا, سکھر سے ملتان سفر کرنے والا, ملتان سے لاہور سفر کرنے والا, یا ملتان فیصل آباد سے اسلام آباد اور ہزارہ موٹر وے پہ سفر کرنے والا, یا گوادر سے کوئٹہ یا گوادر سے رتو ڈیرو جانے والا وایا خزدار, یا مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلا بنا ہے, یا گلگت بلتستان کی سڑکیں, کشمیر کی سڑکیں, پورے ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنا ہے, آج لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے. سی پیک کے منصوبے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد پچھلے 3 سالوں میں وہ منصوبے جو ہم منظور کر کے گئے تھے انہیں بھی آپریشنلائز نہیں کیا جا سکا. ML1 جس کی تمام منظوری ہو چکی تھی, جس کا فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا, آج 3 سال ہو گئے ہیں یہ حکومت کراچی پشاور ML1 ریلوے منصوبے کو لانچ نہیں کر سکی. 3 سال لیٹ کر دیا ہے. آج 3 سال ہو گئے ہیں میرپور مظفر آباد مانسیرا موٹر وے کا منصوبہ جو سی پیک میں منظور ہو چکا ہے اس کو یہ لانچ نہیں کر سکے. آج جو گلگت چترال سے جو شاہراہ نیچے آتی ہے چکدرا تک, وہ شاہراہ جو ہے اس کو یہ شروع نہیں کر سکے. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کو ہم سی پیک میں منظور کر کے چھوڑ گئے تھے, آج 3 سال ہو گئے ہیں KCR منصوبہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. پشاور کوئٹہ کے لیے سرکولر ریلوے کے منصوبے منظور ہوئے ہیں, منظوری ہے سی پیک کے اندر, آج تک شروع نہیں ہو سکے. تو نیا منصوبہ انہوں نے کہاں سے لے کر آنا تھا؟ وزیر خزانہ صاحب نے کہا جی پلاننگ کمیشن ختم کر دیا گیا تھا. مسٹر شوکت ترین, آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو 2013 اور 18 کے درمیان ہوئی وہ پلاننگ کمیشن نے کی تھی. پلاننگ کمیشن نے ویژن 2025 بنایا, 5 ایئر پلان بنائے. پلاننگ کمیشن نے مضبوط سکروٹنی کے ذریعے 700 ارب روپے کی بچت کی سرکاری منصوبوں کے اندر. الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی ریشنلائزیشن کی, پروجیکٹس کی بہتر سکروٹنی کے ذریعے. یہ کوئی معمولی قدم نہیں تھا. اصل میں آپ نے آ کے پلاننگ کمیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ 12 5 سالہ منصوبہ جس کی پوری ٹیمپلیٹ ہم تیار کر کے آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے, آج 3 سال ہو چکے ہیں, پاکستان کا کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے. پاکستان از وداؤٹ اے ڈیولپمنٹ پلان, ویدر اے لانگ ٹرم پلان اور اے میڈیم ٹرم پلان. آپ پاکستان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا رہے ہیں. آپ پچھلوں کو کہتے ہیں کہ پلاننگ نہیں. ہمارے جو منصوبے ہیں ویژن 2025, آئی چیلنج یو کہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین ڈیولپمنٹ پلان تھا, چونکہ اس کو پاکستان کے پروفیشنلز نے, پاکستان کے ایکسپرٹس نے, 1000 سے زیادہ سٹیک ہولڈرز نے مل کر تیار کیا تھا, اور اس کی تمام اونرشپ ہم نے سب سے حاصل کی تھی. پرویز خٹک صاحب نے اس پہ دستخط کیے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے اس پہ دستخط کیے, ڈاکٹر مالک صاحب نے بلوچستان سے دستخط کیے,
سب کے بائی-ان کے ساتھ ہم نے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنایا. شوکت ترین صاحب جائیے پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑھیں, آپ کو پتا چلے کہ پاکستان میں ہم نے نہ صرف بہترین پلان بنایا تھا بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا تھا. آپ نے آ کے اس پلاننگ کو تباہ کیا ہے اور آپ نے آ کے پاکستان کے اس ترقی کے تسلسل کو تباہ کیا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ جی پلاننگ کوئی نہیں تھی, جھوٹ ہے. آپ کے دور میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. 3 سالوں میں کوئی پاکستان کی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے. کبھی آپ مرغی معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ کٹا معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ بکری معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ واش روموں کی معیشت بناتے ہیں. آپ کو کیا ادراک ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جتنا ڈھنڈورا ٹورزم کا پیٹتے ہیں, پچھلے سال بھی وفاقی بجٹ میں ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا. اس سال بھی وفاقی ترقیاتی بجٹ میں ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. یہ صرف تقریروں کی حکومت ہے. ان کا ویژن ہے کہ ہر چیز پہ لیکچر داغ دو. نو ایکشن, ٹاک اونلی. کوئی عمل نہیں, باتیں کرا لو, گالیاں نکلوا لو, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہے. امیروں کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, جو ڈونر ہیں, جو ATMs ہیں عمران خان کے, وہ پراسپر کر رہے ہیں. 99% پاکستان کے غریب مہنگائی کے ہاتھوں کچلے جا رہے ہیں اور صبح شام بدوائیں دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ پلاننگ نہیں تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح ترقی کر رہا تھا. جائیے جا کے پلان پڑھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. دوسری بات انہوں نے آج کی کہ مسلم لیگ نون زیادہ بجلی کے منصوبے لگا گئی اور ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب, ہم نے جو بجلی کے منصوبے لگائے تھے وہ 6% کی گروتھ پہ پروجیکٹ کیے تھے. اگر آپ گروتھ کو کریش کر دیں گے اور اس کو نیگیٹو گروتھ بنا دیں گے یا 2% گروتھ کر دیں گے تو یقیناً جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی اور سپلائی زیادہ نظر آئے گی. لیکن یہ جو اوور سپلائی نظر آ رہی ہے یہ مصنوعی ہے, اس لیے کہ آپ نے ڈیمانڈ کو کریش کر دیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کوئی وزیر خزانہ یہ بات کہے کہ پاکستان میں بجلی کے منصوبے زیادہ لگ گئے ہیں, جبکہ ابھی بھی 1/3 آبادی ہماری بجلی سے محروم ہے. 1/3 پاپولیشن از وداؤٹ الیکٹریسٹی. اگر آپ پاکستان کی پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن دیکھیں تو ابھی بھی وہ انڈیا سے آدھی ہے. دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہماری جو پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ نہایت کم ہے. انڈونیشیا میں تقریباً 1000 کلو واٹ آورز ہے پر کیپٹا بیسس پہ, انڈیا 1000 کے قریب ہے, ٹرکی 3350 پہ ہے, اور ہم 450 کلو واٹ آورز پر کیپٹا بیسس پہ ابھی بجلی کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں تو الیکٹریسٹی کنزمپشن کو دگنا تگنا کرنا ہے, چونکہ جو ماڈرن اکانومی ہے اس کی آکسیجن الیکٹریسٹی ہے, انرجی ہے. کون سی معیشت کتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرتی ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ترقی کا کیا درجہ ہے. تو ہم تو ابھی اپنے جیسے ملکوں کے مقابلے میں سری لنکا سے بھی الیکٹریسٹی کنزمپشن میں پیچھے ہیں. تو اگر میرے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کے منصوبے زیادہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ڈیمانڈ بڑھائیں, بجلی کو سستا کریں, کنزمپشن بڑھائیں. دیکھیے یہ بجلی کم پڑ جائے گی. لیکن آپ چونکہ الیکٹریسٹی تھیفٹ نہیں روک سکتے, آپ چونکہ بجلی کی چوری نہیں روک رہے, آپ اس بجلی کی چوری روکنے میں ناکامی کو پورا کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھاتے جا رہے ہیں. جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے تو بجلی کی مانگ میں کمی ہوگی, ڈیمانڈ میں کمی ہوگی مزید. تو پاکستان کو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے,
اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے تو ہمیں ڈیمانڈ بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بجلی سستا کریں, کارخانے دار کے لیے سستا کریں, ہاؤس ہولڈ کے لیے سستا کریں اور اس کی ایفیشنسی بڑھائیں, بجلی کی چوری کو روکیں, تو دیکھیے آپ کے پاس یہی کارخانے تھوڑے پڑ جائیں گے. لیکن آپ چونکہ کوئی ویژن نہیں رکھتے, آپ کو ادراک نہیں ہے کہ ایک معیشت کو کیسے ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے, آپ کو صرف تنقید کرنا آتا ہے. اگر مسلم لیگ نون کے بجلی کے منصوبے آج بند کر دیے جائیں تو پاکستان 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں لوٹ جائے گا. بند کریں یہ فضول تنقید کرنا. آج اگر پاکستان کی معیشت کھڑی ہے تو ان بجلی کے منصوبوں پہ کھڑی ہے جو مسلم لیگ نون نے ہائی ایفیشنسی کے منصوبے لگائے تھے. اگر مسلم لیگ نون کے بجلی کے منصوبوں کی آپ کو تکلیف ہے, ذرا بند کر کے دیکھیں 24 گھنٹے, ملک اندھیروں کے اندر ڈوب جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ ہم سے کوئی بہتر کارکردگی دکھائیں, آپ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, ناچ نہ جانے, آنگن ٹیڑھا, آپ کو سارے آنگن ٹیڑھے نظر آ رہے ہیں, توانائی بھی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے, معیشت بھی اور پلاننگ بھی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. اصل میں نہ معیشت ٹیڑھی ہے, آپ کی سوچ ٹیڑھی ہے. آپ کے پاس سوچنے کا اور ڈیولپمنٹ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسی طرح میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ٹیکس کے اوپر انہوں نے بات کی. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ٹیکس کلیکشن کو 100% اضافہ کر کے دکھایا. جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو 2000 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی, اور جب ہم نے اقتدار چھوڑا تو 4000 ارب ٹیکس کلیکشن پہ چھوڑ کے گئے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 8.5% کے اوپر تھی, ہم اسے 11.5% کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں. اور پی ٹی آئی حکومت نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو دوبارہ 9.5% پہ گھٹا دیا ہے. تقریباً 2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں کمی واقع ہو چکی ہے. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ تبدیل کی جاتی اور 6% گروتھ قائم رہتی تو آج پاکستان کی معیشت کا حجم $375 ارب ہونا تھا, $375 بلین. آپ نے جو گروتھ ریٹ کو روکا, ڈی ویلیویشن کی, اس کے نتیجے میں آج 3 سال بعد ہماری معیشت کا حجم 200 جو میں ہم نے $315 ارب چھوڑا تھا. آج 3 سال کی جی ڈی پی کی سطح وہ نہیں جو ہم 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے. کیا باتیں کرتے ہیں آپ پاکستان کو کیا ہے, آپ نے پاکستان کی معیشت کو سکیا ہے. یہی منسٹری آف پلاننگ تھی جس نے $38 ارب کی سرمایہ کر کے دکھائی, اور آپ نے اس پلاننگ کمیٹی کا بھٹا بٹھا دیا ہے. کیوں؟ صرف جھوٹے کیسز بنانے کے لیے پلاننگ کے ہر بندے کر لگوائے. لہذا آج پلاننگ کمیشن ہی نہیں, پوری بیوروکریسی کانوں کو ہاتھ لگا کے کھڑی ہے کہ ہماری بلا سے کوئی منصوبہ چلے نہ چلے, ہم نے کسی فائل پہ دستخط نہیں کرنے. یہ آپ کی لیگسی کہ آپ نے بدترین گورننس کا بحران پیدا کر دیا ہے. آپ نے سرکاری افسروں سے انیشیٹو چھین لیا ہے. آج پبلک سیکٹر ڈس فنکشنل کر دیا آپ نے, صرف جھوٹے مقدموں کے چکر میں. جو انہی افسروں نے, یہ افسر جھوٹے مقدموں میں 2-2 سال 3-3 سال جیلیں بھگت کر. تو آپ مجھے بتائیں کون افسر جو ہے وہ کسی منصوبے کے دستخط کرے گا؟ اب
کمیٹی کھیلتے ہیں، فائلیں ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہو. آپ نے سب کو خوف رکھ دیا ہے، اس لیے کہ آپ کے انتقام کی آگ نہیں. مسٹر عمران خان، ہم